یہ کہانی ہے اعظم صاحب کی فیملی کی، جو چند دن پہلے ایک نئے گھر میں منتقل ہوئے تھے۔ انہوں نے انور صاحب سے کرائے پر یہ گھر حاصل کیا تھا۔ انور صاحب بڑی جلدی میں اپنا گھر کرائے پر چڑھا کر ملک سے باہر چلے گئے، اور ان کی جلد بازی کی وجہ سے اعظم صاحب کو مارکیٹ سے کافی کم کرائے پر گھر مل گیا۔ اعظم صاحب کی فیملی نے خوشی خوشی اس گھر میں رہائش اختیار کر لی۔ ایک دن جب اعظم اور ان کی بیوی صبح اٹھے تو دیکھا کہ ان کے کمرے کا سارا سامان بکھرا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں کافی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مل کر کمرے کا سارا سامان دوبارہ سیٹ کیا، لیکن پورے ایک ہفتے بعد اسی دن صبح جب وہ دونوں اٹھے تو دوبارہ سے کمرے کا سارا سامان گرا ہوا پایا۔ اس بار اعظم اور ان کی بیوی دونوں بہت ڈر گئے۔ اعظم نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ شاید کسی کی شرارت ہو، جو چاہتا ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیں تاکہ وہ کم کرائے پر یہ گھر لے سکے۔ لیکن اعظم کی بیوی ثنا نے کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور انہیں دوسرا گھر دیکھنا چاہیے۔ اعظم نے ثنا سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ دوبارہ کمرے کا سامان سیٹ کرنے میں ان کی مدد کریں۔ دونوں نے کمرہ دوبارہ سیٹ کیا اور تھک کر وہیں سو گئے۔ دونوں نے ایک ساتھ خواب میں ایک چڑیل کو دیکھا جو انتہائی خوفناک شکل کی تھی۔ چڑیل نے اپنی خوفناک آواز میں کہا کہ اس گھر کے مالک کو بلاؤ، اس گھر کے مالک کو بلاؤ، اور ان دونوں کی آنکھ کھل گئی۔ اب تو دونوں کا ڈر کے مارے برا حال تھا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اس کمرے میں ضرور کسی چڑیل کا سایہ ہے۔ دونوں نے فوراً اس کمرے کو تالا لگا دیا اور اعظم نے فوراً ایجنٹ کو کال کی جس نے انہیں یہ گھر دلوایا تھا، اور سارا معاملہ بتایا۔ ایجنٹ نے اعظم کو تسلی دی اور کہا کہ وہ ڈرے نہیں، وہ ابھی ان کے گھر آ رہے ہیں اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ایجنٹ نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک مشہور بابا کو جانتے ہیں جو اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ جب ایجنٹ اور بابا گھر پر آئے تو انہوں نے گھر میں کچھ خاص عمل شروع کیے۔ بابا نے گھر کے ہر کونے میں پاک پانی کا چھڑکاؤ کیا اور کچھ دعائیں پڑھی۔ اس کے بعد بابا نے کچھ علامات دیکھیں، جیسے کہ کچھ پرانے نشان جو دیواروں پر تھے، جو ایک خوفناک چڑیل کی موجودگی کا اشارہ تھا۔ بابا نے بتایا کہ اس گھر میں ایک بہت پرانی اور طاقتور چڑیل ہے جس نے کسی وجہ سے اس گھر پر ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ اعظم نے بابا سے پوچھا کہ اس کا علاج کیسے ہوگا۔ بابا نے کہا یہ انتہائی طاقتور چڑیل ہے اور اس کو قابو میں کرنا میرے بس میں نہیں۔ یہ کہہ کر بابا گھر سے چلے گئے۔ اعظم نے ثنا کو کہا تم پریشان نہ ہو، بس کچھ دن ہمیں اس گھر میں رہنا ہوگا۔ جیسے ہی نیا گھر ملتا ہے ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے، لیکن جب تک ہم دونوں کو اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی رات اعظم اور ثنا جب دونوں سو رہے تھے اچانک ایک آواز سے اٹھ گئے۔ یہ آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ اعظم نے ڈرتے ڈرتے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا اندر ایک خوفناک چڑیل کھڑی تھی۔ چڑیل نے دونوں سے مخاطب ہو کر کہا میں تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مجھے بس اس گھر کے مالک سے اپنا حساب لینا ہے، تم اسے اس گھر میں بلاؤ۔ یہ کہہ کر چڑیل غائب ہو گئی۔ اعظم اور ثنا دونوں کے ڈر کے مارے ہوش اڑ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد اعظم کو سمجھ آ گئی کہ اصل معاملہ اس چڑیل اور مالک مکان انور صاحب کا ہے۔ شاید اسی وجہ سے انور صاحب جلدی میں کم رینٹ پر گھر دے کر ملک سے باہر چلے گئے۔ اعظم نے فوراً ایجنٹ کو بلا کر سارا معاملہ بتایا۔ ایجنٹ نے اعظم کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ اگر انور صاحب کو یہ بولا جائے کہ آپ اس کا گھر خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں وہ فوراً یہاں آ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ انور صاحب اگلے ہفتے ہی ایجنٹ کے ساتھ گھر کے دستاویزات لے کر اعظم صاحب کے گھر آ گئے۔ ایجنٹ نے انتہائی چالاکی سے انور صاحب کو اسی کمرے میں لے کر گیا جس کمرے میں چڑیل کا سایہ تھا، اور بہانے سے کمرے سے باہر آ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ بند ہوتے ہی چڑیل کی حاضری ہو گئی۔ چڑیل نے انور سے کہا تم کیا سوچتے تھے مجھے مار کر تم آرام سے جی لو گے؟ یاد رہے میں نے مرتے وقت وعدہ کیا تھا تمہیں مار کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ اور یہ کہہ کر چڑیل نے اپنے بڑے بڑے تیز ناخنوں سے
ایک ہی وار میں انور صاحب کی گردن اڑا دی اور اس طرح چڑیل نے اپنا انتقام خود لیا۔ اس کے بعد گھر میں امن چھا گیا اور کوئی بھی عجیب گھٹنا نہیں ہوئی۔ اعظم صاحب اور ثنا نے اس گھر میں آگے چل کر اپنی زندگی سکون سے بسر کی اور انہوں نے اس تجربے سے سیکھا کہ کبھی بھی نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے اس کی پوری ہسٹری کا پتہ لگانا چاہیے۔ اس طرح ان کی زندگی میں ایک نیا سبق اور نئی شروعات ہوئی۔